مراقبہ میڈیٹیشن شروع ہوتی ہے ہماری امیجنیشن سے، تصور سے. انر سیلف کو باڈی سے ڈیٹیچ کر کے، ڈیسوسیٹ کر کے، باہر نکال کے اس کو روحانی دنیا میں پرواز کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو اصل میڈیٹیشن وہ ہوتی ہے. ہم اپنی مراقبے میں، میڈیٹیشن میں، اپنی ویژولائزیشنز میں ہم ایسا بھی بہت کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم خود سے ویژولائز نہیں کر رہے. جب آپ ایک دفعہ اپنے دل میں استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ کے جسم سے کچھ نہ نظر آنے والا، نہ سمجھ آنے والا کچھ وزن سا زمین کے اندر گر جاتا ہے اور آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے. اب آپ لوگوں کو میں گائیڈڈ آڈیو دوں گا اور آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ مراقبہ کریں گے. ہپنوسس کرنا، ہپنو تھراپی کرنا، کسی کو ہپنوٹائز کرنا یا میڈیٹیشن کرانا ایک ہی بات ہوتی ہے. یہ کسی تھراپسٹ کی یا میڈیٹیشن کرانے والے کی یہ پاور نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے ذہن کو زبردستی وہ ہپنوٹائز کر کے میڈیٹیشن کرائے. اسپرچول لیول پہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم ہپنوسس کی بات کریں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کے ذہن کی صلاحیت ہوگی کہ آپ کتنی جلدی اس آواز کو فالو کر کے اپنے ذہن کو اسٹیٹ میں لے جائیں گے جو میڈیٹیشن کے لیے ضروری ہے. تو اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ اس ایک 30-40 منٹ کے سیشن کے لیے کہ وہ بالکل ریلیکس ہو جائے، میری آواز کو فالو کرے اور میرے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت مناظر اور خوبصورت جو ہے وہ لطف انجوائے کرے جو ہم میڈیٹیشن میں کریں گے. تو جتنا آپ اپنے ذہن کو ریلیکس کر کے الاؤ کریں گے کہ وہ میری آواز کے ساتھ چلتا رہے، اتنا اچھا آپ لوگوں کا مراقبہ ہوگا. اب آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، لیگز کراس نہیں کرنی، ہاتھ کراس نہیں کرنے. ڈیورنگ میڈیٹیشن ہاتھ پاؤں آپ کو موو کرنے پڑیں، ہلکے سے ہلانے پڑیں تو آپ ہلا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آئی ایم شیور فون سب کے سائلنٹ ہیں اور اب آپ بند آنکھوں سے میری بات سنتے رہیں گے. اگر کسی کو ڈیورنگ دی میڈیٹیشن انایزینس ہو تو وہ آنکھیں کھول سکتا ہے. زیادہ ایزینس ہو جو کہ کسی کو نہیں ہوگی انشاءاللہ، تو آپ اگر روم سے باہر جانا چاہیں تو آپ خاموشی سے جا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی توجہ میری آواز پہ رکھنی ہے. آگے پیچھے کی کوئی آواز، جیسے کچھ ایکوپمنٹ کی آواز ہے، کسی سسٹم کی آواز ہے، کوئی باہر سے کوئی آواز آئے، وہ آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گی، بلکہ ایسی تمام آوازیں آپ کو مزید ڈیپ میڈیٹیشن میں لے جائیں گی اور آپ پرسکون ہو کر میری آواز کو فالو کر کر خوبصورت مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مراقبہ شروع ہوتا ہے تصور کرنے سے اور محسوس کرنے سے. اب آپ لوگ ایک لمحے کو تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کی باڈی ایزی ہو رہی ہے اور ریلیکس ہو رہی ہے. ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے. آپ یہ امیجن کریں اور فیل کریں کہ آپ کے پاؤں، آپ کے فیٹ جو زمین پر رکھے ہیں، آپ کے پاؤں آہستہ آہستہ ریلیکس ہو رہے ہیں، ایزی ہو رہے ہیں، لائٹ ہو رہے ہیں. آپ اپنے پاؤں کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں، اتنا ریلیکس چھوڑ دیں کہ آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کے پاؤں آپ کے ساتھ موجود ہیں، کنیکٹڈ ہیں. جب آپ ایسا کریں گے ہلکی سی کوئی ٹنگلنگ فیلنگ آپ کے پاؤں میں ہو سکتی ہے. یہ ایک اچھی نشانی ہے کہ آپ اچھی کیفیت کی طرف جا رہے ہیں. تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے دونوں پاؤں آگے فنگر سے، ٹوز سے لے کر آہستہ آہستہ ہلکے ہو رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں، ایزی ہو رہے ہیں. اور یہ ریلیکسیشن آہستہ آہستہ آپ کے پاؤں میں ٹریول کر رہی ہے. آپ کے پاؤں کا نیچے والا حصہ سول کہتے ہیں، تلوا کہتے ہیں، آہستہ آہستہ ریلیکس ہو رہا ہے. آپ کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ریلیکس ہو رہا ہے. آپ کا اینکل جوائنٹ جس میں بہت سی نروز ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، پاؤں میں مسلز ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں کے تمام مسل، ان کو اپنے ذہن کی طاقت سے ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیں. آرٹریز، وینز، مسلز، نروس سسٹم سب کچھ ڈھیلا چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ سب نے پاؤں بہت اچھے ریلیکس کر لیے ہیں. اب آپ یہ تصور اور محسوس کریں کہ یہی ریلیکسیشن آپ کے پاؤں سے ٹریول کرتی کرتی آہستہ آہستہ آپ کی اوپر باڈی میں آ رہی ہے. پاؤں سے اوپر آپ کی لیگ میں ایک ایسی ٹھنڈک، ایک ایسی راحت، ایک ایسی ریلیکسیشن آ رہی ہے جس کو آپ باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آہستہ آہستہ آپ کا یہ لیگز جو ہیں یہ ریلیکس ہو رہی ہیں، نم ہو رہی ہیں، ایزی ہو رہی ہیں، بے خود ہو رہی ہیں، بے فکر ہو رہی ہیں. جو ہماری یہ شن کی بون ہوتی ہے، بیک سائڈ پہ مسلز ہوتے ہیں، ان کو ایک دم اپنے ذہن کی طاقت سے، اپنی امیجنیشن سے ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں، ان کو ریلیکس چھوڑ دیں. ایکسیلنٹ. رائٹ لیفٹ دونوں لیگز ایک ساتھ ڈھیلی چھوڑ دیں. اب یہی ریلیکسیشن آپ کے لیگ سے اوپر آپ کے نیز میں آ رہی ہے. آپ کے نی جوائنٹ میں آپ کی نروز کو، مسلس کو ایزی کر رہی ہے، ریلیکس کر رہی ہے. اپنے ذہن کو اور ڈھیلا چھوڑیں آپ لوگ کے لمحے کے لیے. جیسے اپنے ذہن کو اور ڈھیلا چھوڑیں گے آپ کی توجہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ریلیکسیشن آپ کے نیز سے، لیگ سے ہوتی اوپر آپ کے تھائز میں آ رہی ہے.
آہستہ آہستہ جو ہماری تھائز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ مسلز ہوتے ہیں، نروز، آرٹریز ہوتی ہیں. تصور کریں اور محسوس کریں کہ جیسے جیسے آپ کی تھائز لیگز ریلیکس ہو رہی ہیں، آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کی لیگز میں سے کوئی چیز زمین میں آہستہ آہستہ گرتی ہوئی جذب ہو رہی ہے. کوئی شیڈو ہو سکتا ہے، کوئی وائرس ہو سکتا ہے، کلاؤڈز کی شکل میں کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ٹینشن ہے، وہ تھکاوٹ ہے جو آپ کی لیگ سے نکل کر آہستہ آہستہ زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جا رہی ہے. زمین کی کشش ثقل آپ کی لیگز کی تھکاوٹ کو آہستہ آہستہ پل کر رہی ہے، اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور بہت آرام سے آپ کی لیگز میں سے تھکاوٹ آہستہ آہستہ نیچے گرتی چلی جا رہی ہے، نیچے گرتی چلی جا رہی ہے. اس کو نیچے گرتا ہوا دیکھیں، زمین میں جذب ہوتا ہوا دیکھیں. آپ کی لیگز لائٹ فیل ہوں گی. بالکل ٹھیک. اسی طرح تصور کریں کہ آپ کی لیگز کے تھائز کے اوپر والے حصے سے کچھ تھکاوٹ ایویپوریٹ ہو کے ہوا میں جا رہی ہے. اپنی لیگز کو ڈھیلا چھوڑیں ایک لمحے کے لیے، اور ڈھیلا چھوڑیں. اپنے ہپ جوائنٹس کو ڈھیلا چھوڑیں اور اس سے لیگز آپ کی اور ریلیکس ہو جائیں گی. ایکسیلنٹ. امیجن کریں کہ آپ کی تھائز سے کچھ ایویپوریٹ ہو رہا ہے، کچھ ٹینشن، کچھ تھکاوٹ ہوا میں جاتی جا رہی ہے، اور بخارات کی صورت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی لیگز بالکل ہلکی ہوتی جا رہی ہیں. آپ کی پوری لیگز ہپ جوائنٹ سے لے کر آپ کے فیٹ تک اتنے ریلیکس، اتنے ایزی، اتنے ہلکے لائٹ ہو چکے ہیں کہ بالکل آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو الاؤ کریں کہ یہی ریلیکسیشن آپ کی بیک بون سے ابڈومن سے اوپر ٹریول کرے. آپ صرف ارادہ کریں گے، الاؤ کریں گے، یہ ریلیکسیشن اوپر ٹریول کرنا شروع کر دے گی. آپ کی اسپائن، آپ کی بیک، جہاں بہت زیادہ نروس سسٹم ہوتا ہے، بہت زیادہ مسلز ہوتی ہیں، بونز ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ یہ ریلیکسیشن اوپر آتی چلی جا رہی ہے. آپ کے ورٹیبراز ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ کی اسپائن ریلیکس ہو رہی ہے، آپ کے مسلز ریلیکس ہو رہے ہیں. یہ ریلیکسیشن آہستہ آہستہ ٹریول کرتے آپ کی نیک تک آ جائے گی، آپ کے شولڈرز تک آ جائے گی. بالکل آپ لوگ ٹھیک کر پا رہے ہیں. شولڈرز چونکہ یہاں ہماری اکثر تھکاوٹ ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اٹس آل رائٹ. وہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. شولڈرز اور نیک تھوڑا سا آرام سے ریلیکس ہوگی. آپ اپنے شولڈرز کو ڈھیلا چھوڑیں، نیک کو ڈھیلا چھوڑیں تو جلدی یہ کام ہو جائے گا اور ریلیکسیشن خود اوپر آنا چاہتی ہے. ایکسیلنٹ. اب میں چاہتا ہوں اپنی توجہ فرنٹ پہ لے کر آئیں، اپنے لوور ایبڈومن سے لے کر اپنے ایبڈومن، انسائڈ آرگنز، آپ کا سینہ، چیسٹ، اس کو ایک دم بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. اپنے اختیار سے، اپنی پاور آف امیجنیشن سے بالکل اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ریلیکس چھوڑ دیں. آپ کا پیٹ ریلیکس ہو رہا ہے، آپ کی چیسٹ ریلیکس ہو رہی ہے، آپ کی سانس ریلیکس ہو رہی ہے، ایزی ہو رہی ہے، ہلکی ہو رہی ہے، ریلیکس ہو رہی ہے، اور بہت پرسکون اور بہت پرکیف ہلکی سی سانس آپ کی خود بخود چل رہی ہے. اور یہ سانس جیسے جیسے آپ کی چل رہی ہے، ہر سانس آپ کو مزید ریلیکس کرتی چلی جا رہی ہے. ہر سانس آپ کو مزید ڈیپ ریلیکسیشن میں لے کے جا رہی ہے، سکون میں لے کے جا رہی ہے، راحت میں لے کے جا رہی ہے، خوبصورت سی میڈیٹیشن اسٹیٹ میں لے کے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سانس ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی سکون بخشے گی، ایسے ہی راحت دے گی، ایسے ہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جائے گی، ایسے ہی میڈیٹیشن اسٹیٹ میں لے جائے گی. ایکسیلنٹ. اب اپنی توجہ شولڈرز اور نیک پہ ایک دفعہ پھر لائیے. شولڈرز کافی حد تک ریلیکس ہو چکے ہیں، نیک کافی ریلیکس ہو چکی ہے. ایک دفعہ پھر شولڈر نیک کو ڈھیلا چھوڑیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ریلیکسیشن خود بخود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ٹریول کر رہی ہے نیک سے ہلکی ہلکی آہستہ آہستہ. ایکسیلنٹ. اس ریلیکسیشن کو اوپر ٹریول کرنے دیں، اس ٹھنڈک کو، اس راحت کو، اس خوشی کو، اس سکون کو آہستہ آہستہ اوپر ٹریول کرنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ یہ آپ کے اسکل کی بونز میں جائے گی، سر کی بونز میں جائے گی، آپ کی فیس کی سکن میں یہ ریلیکسیشن جائے گی. آپ کو باقاعدہ اپنے فیس پہ یہ ریلیکسیشن محسوس ہوگی. اپنے ذہن سے الاؤ کریں اس ریلیکسیشن کو کہ یہ آپ کو فیس کو کور کرے، آپ کی فیس کی سکن کو ایزی کرے، آپ کے سر کی بونز کو ریلیکس کرے، آپ کے سر کے مسلز کو ریلیکس کرے. اپنے بیک آف دی ہیڈ کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑیں، وہاں کچھ گنجائش ہے ابھی. ایکسیلنٹ. یہ جگہ تھوڑا سا ٹائم لے گی. اٹس آل رائٹ. اس پروسیس کو آرام سے ہونے دیں، خود بخود ہونے دیں. اتنی دیر اپنی توجہ اپنے فرنٹ پہ لائیں، اپنے فیس پہ لائیں، اپنے چیکس پہ لائیں، اپنی آئیز کو ریلیکس کریں، اپنے فور ہیڈ کو ریلیکس کریں، اپنے ٹاپ آف دی ہیڈ کو ریلیکس کریں. ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے پورے سر کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیں.
اپنے جو کانوں کی سائڈز پہ، جو کانوں کے اوپر دونوں سائڈز پہ جو پورشن ہوتا ہے اس کو ریلیکس چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پورا سر ایزی ایزی ریلیکس 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 ہو رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سر کے اندر جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کو خود سے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے سر کے اندر جو کچھ ہے اس کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے اختیار سے، اپنی امیجنیشن سے، اپنے ارادے کی طاقت سے. آپ ارادہ کریں گے، الاؤ کریں گے تو آپ کے سر کے اندر جو کچھ ہے، مینلی وہ برین ہے، نروس سسٹم ہے، بلڈ سسٹم ہے، بلڈ فلو سسٹم ہے، سب کچھ ایک دم ریلیکس کر دیں. بہت زیادہ مسلز ہیں، بہت زیادہ نروز ہیں، سب کچھ ریلیکس چھوڑ دیں، ایزی چھوڑ دیں، ریلیکس چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. ہلکی سی آپ کو ذہن کو جب ایزی چھوڑتے ہیں تو وقتی طور پہ ہلکا سا 1-2-3 سیکنڈ کے لیے ایک بھاری پن سا وقتی سا آتا ہے. یہ اس پروسیس میں سے گزر کے آپ کا ذہن ہلکا ہو جائے گا، لائٹ ہو جائے گا. یہ تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کا ذہن ہلکا ہو رہا ہے، لائٹ ہو رہا ہے، لائٹ ہو رہا ہے. جب ہم اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں نا تو ہمارا ذہن تھوڑی سی جگہ بنا کے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ خود جب ہم نے ایزی ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہم تھوڑی سی جگہ زیادہ گھیرتے ہیں، ہم ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا لوز ہو کے اسی طرح اپنے ذہن کو ایک دم ڈھیلا چھوڑیں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ذہن بالکل اسی طرح سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے، تھوڑی سی جگہ زیادہ لے رہا ہے، جگہ بنا رہا ہے، آرام کر رہا ہے. اور جیسے جیسے آپ کا یہ ذہن، دماغ آرام کی پوزیشن میں اس کو آپ لے کے جائیں گے، آپ کے ذہن کا ٹیمپریچر آہستہ 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 کول ڈاؤن ہوگا. اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کچھ ٹیمپریچر بخارات بن کے باہر نکلنا چاہ رہا ہے. اس کو الاؤ کریں کہ آپ کے ذہن سے یہ بخارات بن کے باہر نکل جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ٹاپ آف دی ہیڈ سے کچھ بخارات باہر نکل رہے ہیں. آپ کا ذہن ہلکا ہو رہا ہے، ریلیکس ہو رہا ہے، کول ڈاؤن ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ہیپی ہو رہا ہے. بالکل اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو ایک دم پھر سے ڈھیلا چھوڑیں. سر کے اندر دماغ ہے، اس کو ایک دم اپنے اختیار سے ڈھیلا چھوڑیں. ایک دفعہ پھر اس کو ڈھیلا چھوڑیں. ایک دم اس کو اس طریقے سے ڈھیلا چھوڑیں کہ جیسے اپنے دماغ کو ڈھیلا چھوڑیں آپ کی پوری باڈی اور زیادہ ریلیکس ہو جائے. ہماری پوری باڈی نروس سسٹم کے تھرو ہمارے برین سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. اپنے ذہن کو ایک دفعہ پھر اس طرح ڈھیلا چھوڑیں کہ آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہو جائے. ایکسیلنٹ. ایک دفعہ پھر. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. اب آپ ایک بہت خوبصورت ریلیکسیشن سٹیٹ میں آ چکے ہوئے ہیں، میڈیٹیشن سٹیٹ میں آ چکے ہیں، الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں آ چکے ہیں. یہ کتنی خوبصورت سٹیٹ ہے کہ اس میں ہم روحانی دنیا میں جا سکتے ہیں، مراقبات کر سکتے ہیں، اسپرچول ورلڈ میں جا سکتے ہیں، اور بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ میری آواز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو یہ الاؤ کر دیں کہ وہ ساتھ ساتھ خوبصورت مراقبات کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتا ہے جب انسان معافی طلب کرتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں معاف فرما دیتے ہیں. یہ میرے رب کے شایان شان ہے اور میرے رب ایسے ہی فرماتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ایمان، کمزور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ شاید معاف نہیں ہوئے، ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم اس پہ آج اسی وقت اپنے رب سے اس بات پہ بھی توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک گمان رکھا کہ شاید ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی. ہمارا رب ہمارا یہ گناہ بھی معاف فرمائے اور ہمیں یہ احساس، ہمیں یہ یقین عطا فرمائے کہ ہمارے رب نے ہمیں معاف فرما دیا ہے اور ہمارا رب بہت رحیم، بہت کریم، بہت شفیق ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں، بیک گراؤنڈ میں، اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنے ذہن میں، سوچ کے ذریعے، دل کے ذریعے ایک دفعہ اللہ سے اس طرح معافی طلب کریں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یا آپ صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اردو زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر سکتے ہیں: اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما دے، میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں. اپنے دل میں یہ دعا اپنے رب سے کیجئے. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ جو اس وقت آپ کو حاصل ہے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جو دعا کی جائے
اس کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ سیدھی عرش پہ پہنچ جاتی ہے اور اثر رکھتی ہے۔ اس کیفیت میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کیفیت میں کی گئی ویژولائزیشنز مینیفیسٹ ہوتی ہیں، اور بہت کچھ اچیو ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی طرح آپ اپنے دل میں استغفر اللہ پڑھیں اور یہ تصور کریں اور محسوس کریں کہ جب آپ ایک دفعہ اپنے دل میں استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ کے جسم سے کچھ نہ نظر آنے والا، نہ سمجھ آنے والا کچھ وزن سا زمین کے اندر گر جاتا ہے اور آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کریں استغفر اللہ، اور اپنے ذہن کو الاؤ کریں کہ آپ کی پوری باڈی میں سے کچھ گناہوں کے اثرات جو ہمارے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے ہیں وہ ہمارے جسم سے نکل کے زمین میں چلے جائیں۔ آپ یہ تصور اور محسوس کریں کہ اپنے دل میں آپ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اور آپ کا ذہن ہلکا سے ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے، ذہن میں سے بہت کچھ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، وائرس کی صورت میں گر سکتا ہے، ڈراپس کی صورت میں آپ اس کو گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے شیڈوز کی صورت میں گرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، کلاؤڈز کی صورت میں۔ ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، دل سے استغفر اللہ پڑھیں، اپنی زبان میں دعا کریں، مغفرت طلب کریں، اور جیسے جیسے آپ ایک دفعہ دل میں اندر استغفر اللہ کہیں گے آپ کا ذہن مزید ریلیکس ہوگا، آپ کے ذہن سے کچھ نیچے زمین میں گر جائے گا۔ یہ ہماری کمیوں کے، ہمارے اعمال کی کمزوری کے، ہمارے گناہوں کے، ہمارے غلط عقیدے کے وہ اثرات ہیں جو ہماری سوچ میں ہیں، ہماری نفسیات میں ہیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے ذہن سے استغفر اللہ اپنے دل میں کہیں اور اپنی پوری باڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ استغفر اللہ بولیں اس دفعہ، اور اس دفعہ اپنے سینے کو ہلکا کریں، اپنے سینے کو الاؤ کریں کہ وہ اس استغفر اللہ کی آواز کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ کے سینے میں جو کچھ بوجھ ہے وہ سب نکال دے، آپ کے جسم سے، آپ کے ذہن سے، آپ کی چیسٹ سے۔ آپ کی چیسٹ ہلکی ہو جائے گی، آپ کا سینہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کا دل ریلیکس ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر اپنے سینے کو الاؤ کریں استغفار کی دعا کے ساتھ، اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے سینے کو الاؤ کریں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نیچے گر جائے، چاہے وہ اعمال کی کمزوری ہے، چاہے وہ سوچ کی غلطی ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، یا کچھ کینہ، بغض، غصہ، اس طرح کی چیزیں، ہر چیز کو الاؤ کریں کہ آپ کا سینہ ہلکا ہو رہا ہے، ہلکا ہو رہا ہے، اس میں سے کچھ نکل رہا ہے، زمین کی طرف جا 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 رہا ہے۔ آپ کی چیسٹ ہلکی ہو رہی ہے، آپ کی چیسٹ ہلکی ہو رہی ہے، آپ کی چیسٹ ہلکی ہو رہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اپنی توجہ اپنے دل کی طرف لائیں، اپنے قلب کی طرف لے کر آئیں۔ یہاں بھی بہت کچھ ہے جو نکلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اپنے دل کے اندر ڈیپ بیک گراؤنڈ میں، تصور میں، من کی طاقت سے، من کی زبان میں استغفر اللہ کہیں اور اپنے دل کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ یہاں سے بہت کچھ نکلنے والا ہے۔ استغفر اللہ بولیں اور اپنے دل کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کے دل نے بہت سا بوجھ اٹھا رکھا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بوجھ آج ہلکا ہو جائے۔ اپنے دل کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے قلب کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے ہارٹ کو الاؤ کریں کہ جو بوجھ اس نے اٹھا رکھا ہے وہ نیچے زمین میں گر جائے، کھل جانے دیں۔ یہ ان نیسیسری چیزیں ہیں، یہ بوجھ ہے جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے، جو آپ کو آپ کی خوشی کے حصول سے روک رہا ہے، جو آپ کو آگے بڑھنے سے اور سکون قلب سے روک رہا ہے۔ ایکسیلنٹ، 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 ایکسیلنٹ۔ چاہے آپ کی آنکھیں بند ہیں یا وہ لوگ جو آنکھیں کھلی ہیں، کھلی آنکھوں سے بھی آپ یہ مراقبہ کر سکتے ہیں، اور جن کی آنکھیں بند ہیں اپنی آنکھیں بند رکھیں، اسی طرح میری آواز کے ساتھ یہ مراقبہ کرتے چلے جائیں۔ اب جب میں استغفر اللہ کہوں گا تو آپ کے دل سے ایک دم بہت زیادہ کچھ نیچے زمین میں گرے گا اور آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایکسیلنٹ۔ اب میں چاہتا ہوں اب اسی طرح اپنے دل میں اپنے رب سے معافی طلب کریں اور ایک لمحے کے لیے اپنے پورے کے پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کے پورے لوور ایبڈومن، چیسٹ سے نیچے تک آپ کا جسم ابھی کچھ بھاری نظر آ رہا ہے مجھے، یہاں سے کچھ گرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پورے ایبڈومن، لوور ایبڈومن، چیسٹ سے نیچے پوری باڈی کو اپنا ڈھیلا چھوڑیں، دل میں استغفر اللہ کہیں اور اس کو الاؤ کریں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکل جائے، چاہے وہ آپ کے بلڈ کے اندر ہے، چاہے آپ کی بونز کے اندر ہے، ایون آپ کی سکن کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو نکلنا چاہتی ہیں۔ اس مراقبے کے بعد آپ کی سکن ہلکی ہو جائے گی، ریلیکس ہو جائے گی، آپ کی سکن خوبصورت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا انشاءاللہ۔
اپنے لوور ایبڈومن کو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب لیگز رہ گئی ہیں، لیگز کو تھوڑا سا اسی طرح استغفار پڑھ کے ریلیکس کریں اور ان کو تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کی پوری باڈی سے، آپ کے جسم سے، آپ کے سکن سے، ایک ایک سیل سے، خون سے، بلڈ سے، ڈی این اے سے کچھ ڈراپس نیچے گر رہے ہیں، کچھ گرد تھی جو باہر نکل رہی ہے، کچھ چیزیں ایویپوریٹ ہو رہی ہیں، کچھ زمین میں جا رہی ہیں، اور آپ کی باڈی مزید ہلکی ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی باڈی کتنی مزید ریلیکس، کتنی مزید ریلیکس، کتنی مزید ہلکی ہو چکی ہے. اب ہم لاسٹ ٹائم یہ کریں گے. اب آپ نے اس نیت سے دل میں استغفر اللہ پڑھنا ہے یا ریپیٹ کرنا ہے ہلکی ہلکی ٹون میں کہ آپ کی نفس، جسم کے اندر نفس ہے ہماری روح ہے، آپ کے پورے نفس اور روح سے سب کچھ اثرات، کمیاں بیشیاں، گناہوں کے اثرات، کمزوریاں، عقیدے کی کمزوری، سب کچھ اس کے اثرات گر جائیں. ایک دفعہ پھر کیجئے. اپنے پورے وجود کو، جسم کو، نفس کو، روح کو اجازت دیجئے کہ وہ سب کچھ گرا دے اور اس غم سے آزاد ہو جائے. ہر چیز نیچے گرا دے، گناہوں کے اثرات گرا دے. آپ کے اندر ایک نیا رنگ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے اندر ایک سفید رنگ، نیا رنگ پیدا ہو رہا ہے، نکھار آتا چلا جا رہا ہے آپ کے اندر. آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اپنے بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑیں، یہاں سے کچھ ڈیلیٹ کریں. اپنی لیگز کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے کولے ایبڈومن کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے پوری لیگز کو ریلیکس کریں. ایکسیلنٹ. اب آپ کے پاؤں میں کچھ رہ گیا ہے، اسی طرح استغفر اللہ پڑھیں اور آپ اپنے پاؤں کو ڈھیلا چھوڑ دیں. اس میں جو کچھ بچا ہے وہ زمین میں جذب ہو جائے گا. اب آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہو چکی ہے. اس میں سے ہمارے غلط عقیدے کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کے، کمزوریوں کے جو اثرات تھے، جو ان کے شیڈوز تھے، جو رکاوٹیں تھیں، وہ سب نکل گئی ہیں، سب نکل گئی ہیں، سب نکل گئی ہیں. اب آپ گناہوں کے اثرات سے پاک ہو چکے ہیں. ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے. آپ نے ایک دفعہ معافی طلب کی، آپ نے رب کو آپ کو معاف کر دیا. اب آپ پیور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی بھی بہت کچھ آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے اور جاتا رہے گا. اپنے ذہن کو اسی طرح ڈھیلا چھوڑیں. اپنا ایمان اسی بات پہ رکھیں کہ آپ صرف ایک دفعہ پکارتے ہیں اور آپ کا رب آپ کو معاف کر دیتا ہے. ہم اس بات پہ بھی اپنے رب سے توبہ طلب کرتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط گمان رکھا کہ شاید ہمیں معاف نہیں کیا گیا. ہمارا رب ہمیں اس پہ معاف فرمائے، ہمیں ایسا ہی پیور رکھے، ایسا ہی ہمیں پر نور رکھے، ایسا ہی ہمیں اندر سے روشن رکھے. اب ہمیں اپنی عبادات میں ایک الگ لطف آئے گا. اب ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک الگ خوشی ملے گی، ایک سرور ملے گا، ایک سکون ملے گا. ہم زیادہ ریلیکس ہوں گے، ہمارا مائنڈ اینڈ ہارٹ بہت ایزی ہوگا، بہت خوش محسوس کرے گا. ہم بہت اچھا اپنی زندگی میں پرفارم کر پائیں گے. ہمارا اور ہمارے رب کا ایک بہت اچھا کنیکشن بن جائے گا انشاءاللہ. ایکسیلنٹ. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے تھوڑا سا آگے موو آن کریں. اب ہم مراقبہ نور کریں گے. اللہ نور السماوات والارض. ہمارا رب نور ہے، زمین و آسمان، کائنات کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نور ہیں، انرجی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے لاز کے مطابق انرجی نہ تو پروڈیوس کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے. انرجی ہر جگہ موجود ہے اور انرجی صرف اپنی فارمز چینج کرتی ہے. بالکل اسی طرح ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، انرجی کی شکل میں، نور کی شکل میں. ہمارا رب ہمیں سکھانے کے لیے مختلف فارمز میں اپنے جلوے ہمیں دکھاتا ہے. بعض اوقات ظاہر میں، بعض اوقات باطن میں، بعض اوقات چھپے ہوئے، بعض اوقات الفاظ میں، بعض اوقات رویوں میں، بعض اوقات حالات میں. اب ہم مراقبہ نور کریں گے. مراقبہ نور اس طرح ہوگا کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں گے آپ کی باڈی مراقبہ استغفار کے بعد پیور ہو چکی ہے، اندر سے ایسی وہ خالی ہو چکی ہے کہ اس کے اندر اب نور بھرنے کی بہت زیادہ گنجائش بن چکی ہوئی ہے. اب ہم مراقبہ نور کریں گے. اس میں ہم یہ تصور اور محسوس کریں گے کہ آسمان سے انرجی آ رہی ہے، اللہ کا نور آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے سر کے اوپر سے ایک بہت بڑا ایک سرکل ہے، انرجی کا ایک ٹنل ہے جو آسمان سے آ رہا ہے. سفید رنگ کی، دودھیا سفید رنگ کی، بہت زیادہ روشن سفید رنگ کی روشنی آسمان سے نیچے آ رہی ہے، بہت اوپر آسمانوں سے نیچے آ رہی ہے، عرش سے نیچے آ رہی ہے. میرے رب کا نور ہے، اس دنیا کا نور ہے، کاسمک انرجی ہے. یہ سفید نور ہے جو اوپر سے آ رہا ہے اور آپ کے سر کے اوپر گر رہا ہے، جیسے پانی گرتا ہے، جیسے شاور میں ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اوپر پانی گرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں، اپنے ذہن کو الاؤ کریں کہ وہ یہ محسوس کر سکے کہ آپ کے اوپر وہ سفید نور گرتا چلا جا رہا ہے، گرتا چلا جا رہا ہے. آپ کا سر، آپ کا پورا جسم بھیگتا چلا جا رہا ہے، اس نور میں نہاتا چلا جا رہا ہے.
آپ اپنے ذہن کی طاقت سے اس امیجنیشن کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس نور کو اپنے سر پہ گرتا ہوا محسوس کریں. ریلیکس مائنڈ، بند آنکھوں کے ساتھ اس ٹھنڈک کو، اس نور کو، اس خوشی کو انجوائے کریں کہ وہ نور آپ کے اوپر، سر کے اوپر گر رہا ہے، آہستہ آہستہ بہتا ہوا آپ کے چہرے پر آ رہا ہے. چہرے پہ اس کو محسوس کریں، اپنے کانوں پہ، اپنی نیک پہ، بیک پہ اس کو محسوس کریں. آپ کے پورے جسم پہ وہ نور پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے. آپ کو نور میں نہلاتا چلا جا رہا ہے، نہلاتا چلا جا رہا ہے. آپ اپنی پوری باڈی پہ اس نور کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد ہر طرف وہ نور ہی نور ہے. آپ اس سفید رنگ کے نور میں سیراب ہو چکے ہیں، سیراب ہو چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں اور اپنے ذہن کو الاؤ کریں کہ وہ سفید نور جو سر کے اوپر تیزی سے آ رہا ہے، بہت زیادہ تعداد میں ڈینسٹی کے ساتھ آ رہا ہے اور آپ کے اوپر گر رہا ہے، اپنے سر کو الاؤ کریں، اپنے سر کو ڈھیلا چھوڑیں. یہ نور آپ کے سر کے اندر آہستہ آہستہ آپ کے بالوں میں آئے گا، آہستہ آہستہ آپ کے سر کی بونز کے اندر آئے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ کے فور ہیڈ پہ آئے گا، آہستہ آہستہ آپ کے فیس پہ آئے گا. آپ کے سر کے اندر آہستہ آہستہ یہ آپ کی رگوں میں جائے گا، آپ کے برین میں جائے گا. تصور کریں اور محسوس کریں کہ یہ سفید رنگ کا خوبصورت روشن نور آپ کے اندر آتا چلا جا رہا ہے. آپ کے سر کے اندر سے ہوتا ہوا آپ کی بونز میں آ رہا ہے، آپ کے سر کے اندر جا رہا ہے، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر جا رہا ہے. آپ کے دماغ کے اندر بہت سی نروز ہیں، بہت سی نروس سسٹم ہیں، بہت سے اعصاب ہیں. اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں تاکہ یہ نور آپ کے سر کے اندر سے آپ کے ذہن کے اندر جذب ہوتا چلا جائے، جذب ہوتا چلا جائے. اپنے آپ کو ایک دفعہ الاؤ کریں، یہ نور زیادہ تیزی سے آپ کے اندر آئے گا. سفید رنگ کا نور ہے، آپ کے پورے سر کے اندر جا رہا ہے اور سر کی ہڈیوں سے گزرتا ہوا آپ کے نیک، شولڈر، ایبڈومن، چیسٹ، آپ کے پورے جسم کی بونز کے اندر، ہڈیوں کے اندر یہ نور سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، سرایت کرتا چلا جا رہا ہے. یہ سفید رنگ کا نور آپ کی بونز کو، آپ کی ہڈیوں کو تقویت دے گا، طاقت دے گا. ہماری بونز وہ چیز ہوتی ہے جس میں بہت کم نیوٹریشن پہنچتی ہے، اس کو سب سے زیادہ اس نور کی ضرورت ہے. اپنی ہڈیوں کو، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنی بونز کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے ذہن کو الاؤ کریں کہ یہ نور، اللہ کا نور، سفید رنگ کا تیز روشنی والا نور آپ کے پورے جسم کی ہڈیوں کو، بونز کو اس نور سے بھر دے. ہماری بونز وائٹ کلر کی ہوتی ہیں، یہ نور بھی وائٹ کلر کا ہے. یہ آپ کی بونز کو تقویت دینے کے لیے آ رہا ہے. میرے رب کا نور، سفید رنگ کا تیز روشنی والا نور آپ کی بونز کو تقویت دے رہا ہے، آپ کے بونز کے اندر چلا جاتا جا رہا ہے، آپ کی اسپائنل کارڈ کے اندر، ایک ورٹیبرا کے اندر چل جاتا جا رہا ہے، آپ کی چیسٹ کی ریبس کے اندر جا رہا ہے، آپ کی نیک اسپائنل کارڈ کے اندر جا رہا ہے، آپ کی بازو، شولڈر کی ہڈیوں کے اندر جا رہا ہے، آپ کے آہستہ آہستہ آپ کے بازوں سے نیچے آ رہا ہے. پورے بازو کو فل کرتا ہوا اپنی انگلیوں سے اس نور کو دوبارہ باہر نکلتا ہوا دیکھیں. اب آپ یہ توجہ کریں، اپنی اس طرف محسوس کریں کہ یہی نور نیچے آ رہا ہے، آپ کے ایبڈومن میں آ رہا ہے، آپ کے لوور بیک میں آ رہا ہے. پوری اسپائنل کارڈ آپ کی بھرتی چلی جا رہی ہے. پوری اسپائنل کارڈ کے اندر جو آپ کا بون میرو ہوتا ہے اس کو بھرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے کولے کی ہڈیوں سے یہ نور ہوتا ہوا نیچے آپ کی لیگز کی بونز میں جا رہا ہے. آپ کے نیز میں، پاؤں میں، جوائنٹس میں، شن بونز میں جا رہا ہے، اور آپ کے پاؤں کے تلوے تک اس نے آپ کو نور سے، سفید رنگ کے نور سے آپ بھر چکے ہیں. ایک طرف اپنی توجہ پورے اپنے جسم کے اوپر لے کر آئیں، اپنے سر سے لے کر سامنے فیس، بازو، چیسٹ، ایبڈومن، لیگز، فیٹ تک دیکھیں. آپ پورے کے پوری بونز آپ کی سفید نور سے بھر چکی ہیں، اور یہ نور آہستہ آہستہ مزید ڈینس ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. آپ کی بونز میں بھرتا چلا جائے گا، آپ کی بونز کو تقویت دے گا، آپ کی بونز کے اندر یہ روحانیت بھرے گا، نورانی کرے گا، ان کو ہیلدی کرے گا، ان کو اسٹرانگ کرے گا. یہ سفید نور خود بخود ہی آپ کے جسم میں اس طرح بھرتا چلا جائے گا، اور جب آپ پورے اندر تک آپ کی ہڈیاں سیراب ہو جائیں گی تو یہ آہستہ آہستہ باہر نکل کے فلو کرنا شروع کر دے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ ایک دفعہ پھر اپنے سر کے اوپر لے کر آئیں. اس دفعہ آپ تصور کریں اور محسوس کریں کہ نیلے رنگ کا نور آ رہا ہے آپ کے اوپر، آسمان سے، عرش سے. نیلے رنگ کا نور ایک بہت بڑا، جیسے ایک ٹیوب ویل کا دھارا ہوتا ہے پانی کا، اس طرح بہت اسٹرانگ ڈینس اوپر سے نور کا ایک دھارا آ رہا ہے. نیلے رنگ کا نور ہے، بلو کلر کا نور ہے، آپ کے سر کے اندر سے، سر کے اندر آتا چلا جا رہا ہے. یہ نیلے رنگ کا نور ہے. یہ آپ کے ذہن کو تقویت دے گا، یہ آپ کے اعصابی سسٹم کو تقویت دے گا، یہ آپ کے نروس سسٹم کو تقویت دے گا، یہ آپ کی فیلنگز کو تقویت دے گا، یہ آپ کی سینسز کو، آپ کی سکس سینس کو، آپ کے باطن کو تقویت دے گا.
میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ محسوس کریں کہ نیلے رنگ کا نور آپ کے سر کے اندر سے آ رہا ہے. اپنے سر کو ڈھیلا چھوڑیں, اپنے سر کی ہڈیوں کو ڈھیلا چھوڑیں, ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں. یہ نور آپ کے سر سے اندر آتا جا رہا ہے. نیلے رنگ کا نور آپ کے دماغ کو بھرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے دماغ کو, اپنے دماغ کی جس طرح کی شکل ہوتی ہے, دماغ کو نور سے بھرتا ہوا دیکھیں. ہلکی سی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی ذہن پہ اپنے, ہلکا سا آپ کو پریشر, ہلکا سا آپ کو وزن محسوس ہوگا, بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اوپر پانی گرے گا تو ہلکا سا ہمیں فیل ہوتا ہے. ایسے ہی نور آپ کو اپنے دماغ میں فیل ہوگا. اپنے دماغ کو ڈھیلا چھوڑ دیں, اپنے دماغ کو اور ریلیکس کریں. ہمارے دماغ کو بہت زیادہ فریش ہونے کی, فارمیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس نور کو الاؤ کریں کہ یہ آپ کے ذہن کو بھر دے. یہ آپ کے ذہن کی تمام گرہیں کھولے گا, آپ کے ذہن کو تقویت دے گا, آپ کے برین کو اسٹرانگ کرے گا, آپ کی میموری کو امپروو کرے گا, آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو امپروو کرے گا, آپ کو فوکس رکھے گا, آپ کو کنسنٹریٹڈ رکھے گا, ایبسولوٹ رکھے گا, آپ کو اسٹرانگ رکھے گا. آپ لوگوں کے ذہن کا سینٹر والا حصہ فل ہو چکا ہے, بیک والا بھی فل ہو چکا ہے. فور ہیڈ کے اندر جو برین کا فرنٹ پورشن ہوتا ہے, اب نور کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کے سامنے فور ہیڈ کی طرف آئے. اپنے فور ہیڈ کو اور ڈھیلا چھوڑیں. ذہن کے جو فور برین کا پورشن ہوتا ہے اس کو ڈھیلا چھوڑیں. وہاں بھی نور آنا چاہتا ہے, وہ جگہ خالی ہے ابھی. آپ صرف ارادہ کریں گے, الاؤ کریں گے, یہ نور خود بخود نیلے رنگ کا گاڑھا نیلا نور, ہمارے رب کا نور, اس دنیا کی کاسمک انرجی آپ کے پورے برین کو بھر رہی ہے. آپ کے سامنے فور ہیڈ کو بھر رہی ہے, فور برین کو بھر رہی ہے. جو ہمارا فور برین ہوتا ہے, یہاں سے ہم سوچ بچار کرتے ہیں, تھنکنگ کرتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں, حساب کتاب کرتے ہیں. اس کو سب سے زیادہ سیراب ہونے کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ ریفریش ہونے کی ضرورت ہے, فارمیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اپنے فور برین کو ڈھیلا چھوڑیں, اپنے فور ہیڈ کو ڈھیلا چھوڑیں. اس نور کو الاؤ کریں کہ آپ کے ذہن کے فرنٹ کے حصے کو بھرتا ہوا آپ کے فور ہیڈ سے آہستہ آہستہ یہ باہر آ جائے گا. ہمارے ذہن کے ساتھ, ہمارے دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ نروس سسٹم ہوتا ہے جو ہماری بیک آف دی ہیڈ سے ہوتا ہوا ہماری پوری باڈی میں جاتا ہے. اسپائنل کارڈ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, آرمز لیگ میں آتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور اور محسوس کریں اور اس نور کو الاؤ کریں کہ یہ آپ کے ذہن سے نیچے ٹریول کرتا ہوا آپ کے بیک آف دی ہیڈ سے, جو یہاں جو نروس سسٹم ہوتا ہے ہمارا, وہاں سے یہ ٹریول کرتا ہوا آپ کی پوری اسپائنل کارڈ میں داخل ہو رہا ہے. اسپائنل کارڈ کے ساتھ اسٹرانگ نروس سسٹم کی نروز ہوتی ہیں دونوں طرف. ہماری پوری نیک میں بیک آف دی نیک نروس سسٹم ہوتا ہے. یہ نیلے رنگ کا نور آپ کے دماغ کو سیراب کرنے کے بعد اس نے خود بخود ٹریول کرنا شروع کر دیا آپ کے نروس سسٹم میں. آپ کا نروس سسٹم سر کے پیچھے سے ہوتا ہوا, نیک سے ہوتا ہوا, اسپائنل کارڈ کے دونوں طرف ہوتا ہوا, شولڈر سے ہوتا ہوا آپ کے بازو میں آتا ہے, اسپائنل کارڈ کے ساتھ سے ہوتا ہوا آپ کے پیروں تک, پاؤں تک جاتا ہے. اسٹرانگ نروز ہوتی ہیں ہمارے آرمز میں, ہماری لیگز میں. اس کو الاؤ کریں کہ پورے کا پورا نروس سسٹم آپ کا نور سے اتنا بھر جائے کہ جب آپ اپنے آپ کا تصور کریں تو آپ کو اپنے اندر ایک بلو کلر کی نروس سسٹم, بلو ہائی لائٹڈ نور سے سیراب نروس سسٹم نظر آنا شروع ہو جائے. یہ مین نروس سسٹم کی نروز ہوتی ہیں جو اسپائنل کارڈ سے ہوتے ہوئے پیروں تک جاتی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نروز ہمارے پوری باڈی میں آتی ہیں, ہمارے آرگنز تک آتی ہیں, ہماری اسکن تک جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور کریں کہ وہ چھوٹی چھوٹی نروس سسٹم کا وہ حصہ جو باڈی آرگنز تک آتا ہے, جو اسکن تک آتا ہے, اس کو الاؤ کریں کہ یہ بلو کلر کا نور آہستہ 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 پھیلتا ہوا آپ کے پورے باڈی آرگنز میں چلا جائے. ہلکا 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 اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں, باڈی کو ڈھیلا چھوڑیں, نروس سسٹم کو ڈھیلا چھوڑیں. یہ خود بخود ٹریول کر کے آپ کے اندر چلا جائے گا, آپ کے پورے نروس سسٹم کو بھر دے گا. آپ کے پورے نروس سسٹم کو یہ بھر دے گا, سیراب کر دے گا. آپ کا نروس سسٹم اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے, اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے. تقویت مل رہی ہے اس کو, نورانی ہوتا چلا جا رہا ہے. ایکسیلنٹ. اب یہ بلو کلر کا نور آٹومیٹکلی آپ کی نروز میں جاتا رہے گا. وائٹ کلر کا نور آپ کی بونز کو سیراب کرتا چلا جائے گا. اب میں چاہتا ہوں آپ تصور کریں کہ آپ کے سر کے اوپر آسمان سے سبز رنگ کا نور آ رہا ہے. یہ سبز رنگ کا, گاڑھا سبز رنگ کا ہائی ڈینسٹی کا نور ہے جو بہت زیادہ ہیوی فلو کے ساتھ آپ کے سر کے اوپر گر رہا ہے. ہلکا ہلکا باہر گر رہا ہے اور کچھ آپ کے سر کے اندر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے. یہ جو سبز رنگ کا نور ہے یہ آپ کی اسکن میں جائے گا, آپ کے فیس میں جائے گا, اور آپ کے سب سے بڑھ کر آپ کی چیسٹ میں جائے گا, آپ کے ہارٹ میں جائے گا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے اپنے ذہن کو الاؤ کریں, اپنی اسکن کو الاؤ کریں, اپنے ہارٹ کو الاؤ کریں, اپنے فیس کو الاؤ کریں کہ یہ نور
ایک اسٹرانگ فلو میں اوپر سے آتا جا رہا ہے آپ کے اندر، آپ کی اسکن کو بھرتا چلا جا رہا ہے، آپ کے ہارٹ کو بھرتا چلا جا رہا ہے، آپ کے سینے کو بھرتا چلا جا رہا ہے، آپ کی فیس کو بھرتا چلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسٹرانگ فلو، سبز رنگ کا نور آپ کے سر کے اوپر گر رہا ہے، آپ کی پوری اسکن کے اندر جا چکا ہے، آپ کے فیس کے اندر آنا چاہتا ہے، آپ کے ہارٹ کے اندر آنا چاہتا ہے. اپنے ہارٹ کو کھولیں، اپنے سینے کو کھولیں اور یہ محسوس کریں، اس کو ویژولائز کریں کہ سبز رنگ کا نور آپ کے سر سے اندر تک آ چکا ہے، آپ کے سینے میں جا رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ کو ٹھنڈک دے رہا ہے، اپنا احساس آپ کو دلا رہا ہے. وہ آپ کا پورا چیسٹ بھر رہی ہے، اس سے سینہ بھر رہا ہے، آپ کے ہارٹ کے اندر یہ نور بھر رہا ہے. سبز رنگ کا نور آپ کے ہارٹ کے اندر بھر رہا ہے. یہ سبز رنگ کا نور ہے، یہ محبت کی انرجی ہے، محبت کی طاقت ہے، میرے رب کی محبت ہے. میرا رب محبت کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ سبز رنگ کا نور اس کی محبت کی نشانی ہے. آپ کا رب بہت رحیم، بہت کریم، بہت محبت کرنے والا ہے. آپ کا سینہ اس سبز نور سے بھر رہا ہے، آپ کا دل بھر چکا ہے، آپ کا دل اس سبز نور سے فل ہو چکا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ اب یہ نور چھلک رہا ہے، آپ کی باقی باڈی میں جا رہا ہے، اسکن میں جا رہا ہے اور آپ یہ سبز رنگ کا نور آپ کی پوری باڈی سے سیراب کرنے کے بعد اس کو سپل اوور کر رہا ہے، باہر فلو کر رہا ہے. اب آپ ایک نظر کو توجہ دلائیں، اپنی توجہ اوور آل لے کر آئیں. سفید رنگ کے نور نے پوری آپ کی ہڈیوں کو سیراب کر دیا ہے. بلو کلر کا نور آپ کے پورے نروس سسٹم اور برین کو سیراب کر چکا ہے. سبز رنگ کا نور آپ کی پوری اسکن میں سرایت کر چکا ہے، آپ کے ہارٹ کو ٹھنڈا کر چکا ہے، محبت سے بھر چکا ہے، آپ کا سینے کو بھر چکا ہے. یہ نور ایسے ہی چلتے رہیں گے، آپ کے اندر بھرتے چلے جائیں گے. جب بھی آپ ریلیکس ہوں گے، ایزی ہوں گے، جب بھی آپ اپنے تخیل میں گم ہوں گے، جب ایسے ہی ریلیکس اسٹیٹ میں آپ جائیں گے، جب آپ اس خوبصورت کیفیت کا تصور کریں گے، جب آپ سانس لیں گے، یہی خوبصورت نور، اللہ کے نور، کاسمک انرجی آپ کو اسی طرح بھرتی رہے گی، اسی طرح آپ کے اندر بھرتی رہے گی، آپ کو تقویت دیتی رہے گی، اسٹرانگ کرتی رہے گی، آپ کو ریلیکس ہیپی کرتی رہے گی انشاءاللہ. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کو آپ یہ تصور کریں کہ آپ اسی خوبصورت گراؤنڈ میں موجود ہیں، اسی سمندر کنارے موجود ہیں، اسی بیچ کنارے موجود ہیں جہاں آپ نے خوبصورت سن سیٹ کا منظر دیکھا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ میری آواز پہ رکھیں. امیجن کریں، فیل کریں کہ آپ ایک خوبصورت سن سیٹ کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، ایک سمندر کنارے، بیچ کنارے کھڑے دیکھ رہے ہیں جہاں سن سیٹ ہو رہا ہے اور ویزیبلٹی کلیئر ہے، آسمان کلیئر ہے. سورج غروب ہوتے ہوئے بہت خوبصورت رنگ ہے اس کا، اورنج ریڈ کے درمیان، گولڈن سا، زرد قسم کا، اسٹرانگ سا، پاورفل سن ہے، روشنی ہے، اس کا نور ہے سورج کا. ویژولائز کریں کہ وہ سن سیٹ کی خوبصورت گولڈن انرجی جو ہے وہ اپنے ارد گرد بہت سی روشنی پھیلا رہی ہے. اس کے ارد گرد آسمان پہ بھی وہ رنگ چھایا ہوا ہے، نیچے سمندر پہ، پانی پہ بھی وہ رنگ چھایا ہوا ہے. اپنے آس پاس دیکھیں، زمین پہ بھی وہ رنگ چھایا ہوا ہے. اپنے جسم پہ نظر ڈالیں، آپ کے جسم پر بھی وہ رنگ پڑ رہا ہے، آپ کے چہرے پر بھی وہ رنگ پڑ رہا ہے. سن سیٹ کا نور، اللہ کے رنگ کا نور، گولڈن کلر کا نور، زرد رنگ کا نور، سن سیٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ سورج آپ کو یہ اسٹرانگ گولڈن پاورفل اسپرچول نور جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. یہ نور، یہ روشنی آپ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے. ہلکی اپنے چہرے پہ آپ اس کی راحت، اس کی خوبصورتی، اس کی گرمائش، اس کی وارمتھ آپ محسوس کریں. بالکل ٹھیک. یہی گرمائش میں چاہتا ہوں اپنے سر پہ محسوس کریں، اپنے سر کو الاؤ کریں اور یہ محسوس کریں کہ یہ گولڈن کلر کا نور کی ہلکی سی وارمتھ اور گرمائش آپ کے سر کے اندر جا رہی ہے. ایکسیلنٹ. میں چاہتا ہوں آپ یہ محسوس کریں، ویژولائز کریں کہ یہ گولڈن کلر کا خوبصورت نور، سن سیٹ کی خوبصورت وارم روشنی، اللہ کا نور گولڈن کلر کا، پاورفل، وارم دینے والا، انرجی دینے والا، روحانیت دینے والا، آپ کے سینے سے سینے پہ پڑ رہا ہے اور آپ کے سینے سے اندر جا رہا ہے. اور جیسے جیسے اندر جا رہا ہے آپ کو بڑی اسٹرانگ سی فیلنگ آ رہی ہے، بڑی وارمتھ آ رہی ہے، بڑی پاورفل فیلنگ آ رہی ہے آپ کے اندر. یہ ایک اسپیشل نور ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں کہ یہی سن سیٹ کا خوبصورت نور آپ کے ایبڈومن پہ پڑ رہا ہے، آپ کے ایبڈومن کے اندر جا رہا ہے،
آپ کو اندر سے گرمائش دے رہا ہے، اندر سے آپ کو اسٹرانگ کر رہا ہے، آپ کی پوری اسپائنل کارڈ کو یہ وارم دے رہا ہے، پاور دے رہا ہے، اسٹرینتھ دے رہا ہے، نور دے رہا ہے، گرمائش دے رہا ہے۔ آپ کی اسپائنل کارڈ کی جو اپنی انرجی ہے، اپنی طاقت ہے، وہ اس نور کے پڑھنے سے ہلکی ہلکی ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہے، موو کرنا چاہ رہی ہے، اس میں اسٹرینتھ آ رہی ہے۔ آپ کی اسپائنل کارڈ کی اپنی روحانی انرجی اس خوبصورت نور کے پڑھنے سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ آپ کی اپنی انرجی نکلنا شروع ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، امیجن کریں اور فیل کریں کہ آپ ایک بالکل سن سیٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ سن سیٹ کے مزید قریب ہو جائیں، اس کو اپنے مزید قریب تصور کریں، اور یہ گولڈن کلر کی وارم انرجی، پاورفل انرجی، گرمائش والی انرجی آپ کے پورے جسم کو، آپ کے پورے اندر باطن کو، آپ کی نفس کو، آپ کی روح کو ایک گرمائش دے رہی ہے، ایک پاور دے رہی ہے، روحانی طاقت دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر اپنی توجہ اس چیز پر رکھیں، آپ کو اپنے اندر گرمائش محسوس ہوگی، اپنے اندر آپ کو انرجی محسوس ہوگی۔ آپ کے سر کے اندر آپ کے دماغ کو پاورفل کر رہی ہے، آپ کے سینے کو پاورفل کر رہی ہے، آپ کے ایبڈومن کو پاورفل کر رہی ہے۔ یہ سن سیٹ کی پاورفل انرجی، یہ روحانی انرجی ایسے ہی آپ کو طاقت، روحانی طاقت دیتی رہے گی، وارم دیتی رہے گی۔ آپ کے اندر کچھ ایکٹیو ہونا چاہ رہا ہے، آپ کے اندر کچھ گرمی، وارم پیدا ہو رہی ہے، انرجی ایکٹیو ہونا چاہ رہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تصور کریں کہ انرجی ایسے ہی آپ کے اندر آتی رہے گی، سن سیٹ کی آپ کو پاور دیتی رہے گی۔ اب آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ آپ کے سر کے اندر، بالکل سر کے سینٹر میں ایک انرجی پوائنٹ ہے، ایک اسٹرانگ انرجی پوائنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کریں، تصور کریں، محسوس کریں، ویژولائز کریں کہ آپ کے سر کے اندر سے اسٹرانگ انرجی آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کے سر کے اندر وارمتھ پیدا ہو رہی ہے، کوئی پوائنٹ ایکٹیو ہو رہا ہے، انرجائز ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ وارم دے رہا ہے جو پہلے آپ کے سر کے اندر جا رہی ہے، آپ کے سر کو اندر سے بھر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ باہر آ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کی طاقت سے اس انرجی کو، نور کو خود باہر نکالیں۔ آپ ارادہ کریں، آپ انٹینڈ کریں، تو یہ نور خود بخود تیزی سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے پانی میں کنکر ڈالنے سے لہریں نکلتی ہیں۔ آپ اس نور کو اپنے سر سے نکلتا ہوا ہاریزونٹل بھی دیکھ سکتے ہیں، ورٹیکل لہریں بھی دیکھ سکتے ہیں، چاروں طرف نکلتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی بھی لائٹ، کوئی بھی بلب کی روشنی ہر طرف جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے سر کے اندر ایک اسٹرانگ انرجی پوائنٹ ہے، آپ کے سر کے سینٹر میں ایک اسٹرانگ انرجی پوائنٹ ہے جو ہیٹ اپ ہو رہا ہے، وارم ہو رہا ہے، انرجائز ہو رہا ہے، ایکٹیو ہو رہا ہے سن سیٹ کی گولڈن نور سے، اور یہ انرجی آپ کے سر کے اندر سے نکل کے آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہے، آپ کے سر سے باہر نکل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے سر کے ارد گرد آپ کی اورا کو بنا رہی ہے، آپ کی اورا انرجی ڈیولپ کر رہی ہے۔ تصور کریں اور محسوس کریں کہ یہ انرجی آہستہ آہستہ سر کے اندر آپ کی تیز ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کو اپنے ذہن کی طاقت سے، اپنی امیجنیشن سے اس کو باہر نکالیں، ارادہ کریں، آپ کے ارادے کے ساتھ یہ انرجی چاروں طرف باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اسٹرانگ انرجی ہے، یہ آپ کے اپنے ذہن کی طاقت ہے، آپ کے ہیڈ کے انرجی پوائنٹ کی یہ پاور ہے۔ اس کو اپنے ایکٹیو کرنا ہے، اپنے جسم کے باہر نکالنا ہے۔ آپ کے سر کے ارد گرد، جسم کے ارد گرد یہ اپنی پریزنس بنائے گی، اپنا اورا بنائے گی، اور یہ اورا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور جہاں جہاں آپ جائیں گے، موو کریں گے، یہ انرجی آپ کے ساتھ رہے گی۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ ڈومینیٹ کریں گے، آپ کو رسپیکٹ، عزت دی جائے گی۔ یہ انرجی آپ کی قسمت کھولے گی، آپ کی زندگی کھولے گی۔ جتنی اسٹرانگ انرجی ہوگی، دنیا، زندگی، کام اتنے ہی آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کریں، فیل کریں کہ آپ کے سینے میں جو وارمتھ پیدا ہو چکی ہے اس وقت، آپ کے سینے میں ایک اسٹرانگ انرجی پوائنٹ ہے۔ امیجن کریں اور فیل کریں کہ وہاں سے اسٹرانگ انرجی چاروں طرف باہر نکل رہی ہے، گولڈن انرجی چاروں طرف باہر نکل رہی ہے۔ آپ کے سینے کا انرجی پوائنٹ ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے، آہستہ آہستہ وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، وارمتھ ہو رہا ہے، انرجائز ہو رہا ہے، ایکٹیو ہو رہا ہے، اور اس سے اسٹرانگ انرجی لہروں کی شکل میں چاروں طرف باہر نکل رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، باہر نکل رہی ہے۔ چاروں طرف اس روم میں اس کو باہر نکالیں، اپنی چیسٹ سے باہر نکالیں، اپنے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر اس انرجی کو جانے دیں، اس روم کی دیواروں تک اس انرجی کو جانے دیں، چھت تک جانے دیں، زمین تک جانے دیں، پیچھے وال تک جانے دیں، سامنے میرے تک آنے دیں اس انرجی کو۔ آپ کی چیسٹ میں اسٹرانگ انرجی پوائنٹ ہے، گولڈن کلر کی انرجی آپ کا چیسٹ انرجی پوائنٹ ٹرانسمٹ کر رہا ہے، چاروں طرف اسٹرانگ انرجی بھیج رہا ہے۔ جہاں جہاں یہ انرجی جائے گی وہاں پہ آپ ڈومینیٹ کریں گے، آپ کی پریزنس بنے گی، وہاں پہ آپ کے اسپرچول فنگر پرنٹس بنیں گے۔
بہت زبردست انرجی آپ سب کی اس چیسٹ کی اس روم میں محسوس ہو سکتی ہے. میں آپ کی انرجی کو محسوس کر سکتا ہوں. اب آپ امیجن کریں اور فیل کریں کہ چیسٹ سے نکلنے والی انرجی ایک دم زیادہ ہو رہی ہے, مزید ہیٹ اپ ہو رہی ہے, مزید ایکٹیو ہو رہی ہے, مزید روشنی, مزید نور تیزی سے نکل رہا ہے, چاروں طرف جا رہا ہے, آپ کے سینے کو بھی بھر رہا ہے, آپ کے رائٹ لیفٹ بھی جا رہا ہے. اس روم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو سیراب کر رہا ہے, اس روم کی دیواروں میں جذب ہو رہا ہے, میرے تک آ رہی ہے, چھت تک جا رہی ہے, زمین تک جا رہی ہے. ایکسیلنٹ. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی اس چیسٹ پوائنٹ کی انرجی بہت زیادہ نکلی ہے, اسی طرح ایک دفعہ پھر اپنی توجہ اپنے سر کے سینٹر والے پوائنٹ پہ لائیں, وہاں پہ تھوڑی سی اور انرجی نکالیں. اپنے سر کے سینٹر میں جو آپ کا اسٹرانگ انرجی پوائنٹ ہے, وہاں سے اسٹرانگ گولڈن کلر کی انرجی اندر پیدا ہو رہی ہے. وہ پوائنٹ ایکٹیو ہو رہا ہے, ایکٹیو ہو رہا ہے. آپ کے سر کے اندر کا انرجی پوائنٹ ہیٹ اپ ہو رہا ہے, وارم ہو رہا ہے, انرجائز ہو رہا ہے, ایکٹیو ہو رہا ہے. امیجن کریں اور فیل کریں کہ آپ کے سر کے اندر سے اسٹرانگ انرجی کی لہریں نکل رہی ہیں. گڈ. اب نکل رہی ہیں, چاروں طرف جا رہی ہیں, چاروں طرف جا رہی ہیں. لہریں نکل رہی ہیں, دور جا رہی ہیں, ان لہروں کو دور جاتا ہوا دیکھیں, پھر نئی لہروں کو اندر سے پھر بنتا ہوا اور نکلتا ہوا دیکھیں. باہر والی لہریں جاتی جا رہی ہیں دور تک, اندر نئی لہریں نکلتی جا رہی ہیں, اس پورے روم میں بھر رہی ہیں, اس کی دیواروں کو بھر رہی ہیں, بیک میری طرف بھی آ رہی ہیں. اب آپ کی سر کی انرجی اور تیز ہونے لگی ہے. 1 2 3 گو. اسٹرانگ انرجی, اسٹرانگ گولڈن انرجی آپ کے سر سے نکل کے چاروں طرف جا رہی ہے. ایکسیلنٹ. آپ کے اندر سر کے اندر وارمتھ محسوس کر سکتے ہیں, آپ اپنے سر کے ارد گرد بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ کی اسٹرانگ انرجی نکلتی رہے گی اور ایسے ہی دوسروں کو ڈومینیٹ کرتی رہے گی. اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ اپنے ابڈومن پہ لے کر آئیں. سینٹر آف یور ابڈومن اسٹرانگ انرجی پوائنٹ ہے. یہ انرجی پوائنٹ بھی انرجائز ہو رہا ہے سامنے سن سیٹ کی گولڈن نور سے. ہلکا ہلکا وارم ہو رہا ہے, ہلکا ہلکا ہیٹ اپ ہو رہا ہے, انرجائز ہو رہا ہے, ایکٹیو ہو رہا ہے. اسٹرانگ انرجی نکل رہی ہے, نکل رہی ہے, نکل رہی ہے. اسٹرانگ انرجی نکل رہی ہے, لہروں کی شکل میں آپ کے ابڈومن سے انرجی نکل رہی ہے. گولڈن کلر کی اسٹرانگ انرجی. میری آواز کے ساتھ ساتھ, میرے ایک ایک لفظ کے ساتھ ساتھ یہ انرجی اور تیز ہوتی جا رہی ہے, اور تیز ہوتی جا رہی ہے, اور تیز ہوتی جا رہی ہے. آپ کے ابڈومن سے اسٹرانگ انرجی نکل رہی ہے, چاروں طرف جا رہی ہے, آس پاس بیٹھے لوگوں تک جا رہی ہے, میرے تک آ رہی ہے, اس روم کی دیواروں تک جا رہی ہے, چھت تک جا رہی ہے. انرجی کو دور جاتا ہوا دیکھیں, نئی انرجی کی لہروں کو بنتا ہوا دیکھیں, اور ان کو بھی دور لے کے جائیں. اپنی پاور آف امیجنیشن سے, اپنے ذہن کی طاقت سے خود انرجی نکالیں. اس انرجی پوائنٹ کو الاؤ کریں کہ اس کے اندر جتنا نور انرجی بھر چکی ہے وہ دور تک نکلتی چلی جائے, دور تک نکلتی چلی جائے, دور تک نکلتی چلی جائے. آپ کے ابڈومن سے اسٹرانگ انرجی نکل رہی ہے اور دور تک جا رہی ہے. ایکسیلنٹ. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک طرف ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو پورا ویژولائز کریں کہ آپ کی پوری باڈی انرجی سے بھر چکی ہے, مختلف قسم کے نور سے بھر چکی ہے. آپ کے اپنے انرجی پوائنٹس ایکٹیو ہو چکے ہیں. ہیڈ, چیسٹ, ایبڈومن. آپ کی اسپائنل کارڈ انرجی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے, وہاں سے بھی ہیٹ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے, پاورفل انرجی نکل رہی ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے پورے وجود کو تصور کریں کہ آپ کا پورا وجود جو ہے وہ انرجی ٹرانسمٹ کر رہا ہے, انرجی کا سورس بن چکا ہے, انرجی کا منبع بن چکا ہے. اسٹرانگ انرجی آپ کے پورے وجود سے نکل رہی ہے, آپ کے سر سے, آپ کی چیسٹ سے, آپ کے ایبڈومن سے, آپ کی اسپائنل کارڈ سے, آپ کی پوری باڈی سے انرجی, اسٹرانگ انرجی نکل رہی ہے, آپ کے ارد گرد جا رہی ہے, ارد گرد پھیل رہی ہے, آپ کے چاروں طرف جا رہی ہے اور اس پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. آپ کے فنگر پرنٹس بنا رہی ہے اس دنیا میں, آپ کے اسپریچول فنگر پرنٹس بنا رہی ہے, آپ کے فنگر پرنٹس کو اسٹرانگ کر رہی ہے, آپ کا نصیب کھول رہی ہے, آپ کی قسمت کھول رہی ہے, آپ کے کام آسان کرے گی, آپ کو ڈومیننٹ کر رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی اسٹرانگ انرجی ہے جو اس وقت آپ کے اندر سے نکل کے اس پورے ہال میں, اس پورے شہر میں, اس پوری دنیا میں, پاکستان میں, پوری ارتھ پہ یہ پھیل رہی ہے اور ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. اور آپ ایک مسلسل ٹرانسمٹنگ سورس بن چکے ہیں, اسٹرانگ انرجی ٹرانسمٹنگ سورس بن چکے ہیں. یہ انرجی آپ کی ہمیشہ زیادہ ہوتی رہے گی, کبھی کم نہیں ہوگی. اسی طرح اس انرجی کو آپ ڈومینیٹ کرتے رہیں گے, اپنے ارد گرد پھیلاتے رہیں گے. آپ کا اورا اسٹرانگ 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 ہوتا چلا جائے گا. آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی چلی جائیں گی, آتی چلی جائیں گی, آتی چلی جائیں گی. اس تصور کے ساتھ, اس فیلنگ کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ واپس اس روم میں آ جائیں. آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول لیں. جیسے جیسے آپ آنکھیں کھولیں آپ کو اسٹرانگ انرجی اپنے ارد گرد محسوس ہوگی. آپ یہی احساس زندہ رکھیں کہ آپ کے ارد گرد اسٹرانگ انرجی ہے جو آپ کی اپنی انرجی ہے, آپ کے اندر کی وجود کی فریکوینسی ہے, آپ کی اپنی انرجی ہے, پاورفل انرجی ہے
جو ایسے ہی ہمیشہ نکلتی رہے گی، نکلتی رہے گی، نکلتی رہے گی۔ اس اسٹرانگ انرجی کو آپ خود بھی محسوس کریں گے، آپ کے آس پاس رہنے والے بھی محسوس کریں گے، اور یہ انرجی آپ کو زندگی میں بہت فائدہ دے گی۔ ویلکم بیک۔ کیسی رہی انرجی ایکسرسائز؟ اور دو چھوٹی موٹی ڈسٹربنس رہی ہے، لیکن ہم مراقبہ کنٹینیو رکھا ہے ہم نے۔ اور یہ جو ہماری اور انرجی ہے نا ایکسرسائز، یہ لاسٹ والی اسپیشلی ہمیشہ آپ نے کرتے رہنا ہے۔ آپ یہ محسوس، آپ نے آج ایکسرسائز کی ہے نا، آپ محسوس کریں آپ کا آج کا دن کیسا گزرے گا، اور پھر آپ نے یہ روز کرنی ہے، اور پھر دیکھیں کہ ہر دن پہلے سے بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی سائیکلوجیکل پرابلم نہیں ہے جو اس ایکسرسائز سے حل نہ ہو سکے، اینی سائیکلوجیکل پرابلم۔ جو شخص ایکسرسائز 2 دفعہ روزانہ کرتا ہو، میں نہیں مانتا اس کو کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہو سکتی ہے۔ کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے، سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، کام آسان ہوتے ہیں، کانفیڈنس ملتا ہے، پاور ملتی ہے، آپ کا اورا ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور ہر چیز، آپ کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، آپ کی سلیپ امپروو ہوتی ہے، آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ یہ آپ آج کے دن میں فیل کریں گے، اور آج کے دن کے بعد روزانہ کریں گے، تو انشاءاللہ پوری زندگی ایسی خوبصورت گزرے گی۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو؟ سر اگر کچھ بھولنا ہو تو بھول سکتے ہیں، کیسے بھولیں؟ بھول سکتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ پہلے بتائیں کیا بھولنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی پاسٹ ایونٹ بھولنا چاہتے ہیں؟ یا کچھ بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نا مائنڈ سائنسز ایکسرسائزز کراتے ہیں بہت زبردست۔ اپنے پاسٹ کے جو پاسٹ لائف کے ایونٹس ہیں، تکلیف دہ ایونٹس ہیں، ان کو اثرات، ان کے سب موڈیلٹیز، ان کے اثرات اپنی نفسیات سے اتارنے کے لیے ہم طریقہ زبردست بتاتے ہیں۔ اب شاہ صاحب بیٹھے نہیں ہیں، وہ تو پراپر ایکسرسائز ہے، اب تو میں نہیں کراؤں گا، ہمارا آگے ایکٹیویٹی ہے۔ آپ نے نا مائنڈ پاور آرٹسٹ ہی کے نام سے ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، یوٹیوب پہ مینلی ہم سکھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ایک آن لائن کورس چل رہا ہے، مائنڈ سائنسز ماسٹری کورس، سب مائنڈ سائنسز سکھا رہے ہیں رائٹ ناؤ۔ سلوا چل رہا ہے، پہلے سیلف ہیلپ فیز گزرا تھا، جو پہلے سیلف ہیلپ فیز گزرا تھا نا ہمارا، اس کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، سیلف ہیلپ فیز مائنڈ سائنسز ماسٹری کورس، 27-28 اس میں لیکچر ہیں، اسی طرح کی گائیڈڈ آڈیوز ہیں 5-6۔ وہ مسئلہ حل کریں گی کہ وہ چیز کیسے آپ بھلا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز بھلا سکتے ہیں، کیسے بھلا سکتے ہیں۔ اصل میں بھلانا نہیں چاہتے ہم، اس کے اضافی نفسیاتی اثرات اپنے اوپر سے اتارنا چاہتے ہیں، یہ ہم سب چاہتے ہیں۔ اچھا سر، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ میں سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ عموماً آپ کا جو وجود ہے وہ اجازت نہیں دے رہا کہ وجود ہے۔ یہ نا ہماری چھوٹی سی ہماری ایک نفسیاتی رکاوٹ ہے، یہ نفسیاتی رکاوٹ ہے، اس کو آپ نے اپنی ول پاور سے وہ کرنا ہے۔ ہم اپنی امیجنیشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، ہم بادشاہ بن سکتے ہیں، آسمانوں پہ اڑ سکتے ہیں پرندے بن کے، تو اسی طرح یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ آپ خود کریں گے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے، ہم خود امیجن کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ریئل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم خود امیجن کر رہے ہیں، یہ ریئل تو نہیں ہے، یہ تھاٹس ہیں نا۔ تو آپ سائیکالوجسٹ کون ہیں یہاں پہ؟ تھاٹس میٹر۔ سائیکالوجی میں ایک ایکسپیریمنٹ کرایا جاتا ہے، پلیسیبو افیکٹ، میڈیسن دی جاتی ہے، خالی کیپسول ہوتا ہے، میڈیسن نہیں ہوتی، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے، وہ کیونکہ بلیو کرتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے امیجنیشن ہی، یہ امیجنیشن جب ہم بار بار پریکٹس کریں گے ریئلٹی بن جائے گی، مینیفیسٹ ہو جائے گی، یہ اصل میں ریز نکلنا شروع ہو جائیں گی، جیسے نکلی ہیں آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں ریز کو۔